السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو بہت دفعہ اگنور کیا جاتا ہے شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اور اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ سے بہت ساری شادی شدہ خواتین گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں، اپنے اوپر بہت سارا گناہ لے لیتی ہیں جبکہ وہ جانتی بھی نہیں، انجانے میں، لا علمی میں ان سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے تو دراصل وہ اس چیز کی کمٹمنٹ کر لیتی ہے کہ وہ اس آدمی کی جہاں باقی اور حقوق ہیں ان کو پورے کرے گی، ادا کرے گی، وہاں پہ اس کا ایک حق ہے کہ وہ اس عورت کے جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اپنی خواہش، اپنی فزیکل ریلیشن اس کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ یہ جائز ہے، حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے اس کو حلال قرار دیا۔ اب شروع میں تو ڈیفرنٹ ایک بات ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے کہ عورت کے اندر یہ خواہش کم ہوتی جاتی ہے، یا بعض دفعہ اپنی سستی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا اور وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کی اس خواہش کو رد کرتی رہتی ہے۔ آج کا دور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں بہت باہر بے حیائی کا دور ہے، ہر طرف ایک جنسی خواہش کو ابھارنے والی چیزیں ہیں۔ خواتین کے ڈریسز لے لیں، یا اسکرین کے اوپر ناچتی تھرکتی عورتیں لے لیں، یا فون لے لیں، یا بل بورڈز لے لیں، فلمیں اور ڈرامے لے لیں، ایک سے ایک بڑھ کے اپنے آپ کو خوبصورت اور گلیمرائز کر کے عورت نے پیش کیا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں آدمی کی جو یہ خواہش ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کو آپ کہیں کہ جنسی بھوک بڑھ جاتی ہے، اور بھوکے کو اگر کھانا نہ ملے تو وہ للچائی ہوئی نظروں سے ہر کھانے کی طرف دیکھے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کو اگر اپنے گھر میں یہ خواہش پوری کرنے کا موقع نہ ملے، اب اس کی کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن اگر اس کی یہ خواہش یہاں پہ پوری نہیں ہوتی تو لا محالہ لازم ہے کہ اس کی نظریں ضرور بھٹکیں گی، وہ کہیں اور طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بعض اس کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، بعض اپنے آپ کو خود سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اور برائی کی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ زناکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بھی ایکٹ کریں گے جو کہ حرام ہے ان کے لیے، چاہے وہ نظروں کا بھٹکنا ہے، چاہے وہ زنا کے اڈوں پہ جانا ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھنا یا کسی سے بات چیت کرنا ہے، ان سارے گناہوں کے اندر اس کی بیوی کا حصہ ضرور ہوگا اگر وہ اس کو گھر میں سیٹسفائیڈ نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی عورت کے اوپر جائے تو اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرو، کیونکہ جو اس عورت کے پاس ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے۔ تو یعنی کہا گیا آدمی کو کہ بجائے اس کے کہ وہ باہر کہیں اپنی نظروں سے یا اور کسی طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے گھر جائے۔ لیکن اگر کسی کو گھر میں ہی یہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی، یا جتنی اس کی طلب ہے اس مطابق نہیں اس کے لیے کوئی راستہ، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ جو راستہ بھی اختیار کرے گا اس کے اندر اس کی بیوی کے لیے بھی گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اور آج کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی شادی پہ اکتفا کیا جاتا ہے، نہ مرد افورڈ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا، اور نہ ہی ایسا ماحول ہے، لہٰذا اب اس کے پاس یہ بھی چارہ نہیں ہے کہ وہ ایک اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلا جائے، وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر لا محالہ ظاہر ہے حرام میں ہی پڑے گا۔ اور بہت ساری شادی شدہ عورتیں اس چیز کو نہیں سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو حرام میں خود ڈال رہی ہیں، اور وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتی، اور وہ منہ پھیر کے لیٹ جاتی ہیں، جبکہ ان کا شوہر ان کو بلاتا بھی رہے تو وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ میری مرضی ہے۔ حالانکہ جب آپ نے نکاح کیا
تو اصل میں آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ اس کی یہ خواہش پوری کریں گے، اور یہ اس آدمی کا رائٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر عورت کو اپنے بستر پہ بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یعنی وہ گناہ گار ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ایک جائز حق جو تھا وہ اس کو دینے سے انکار کر دیا۔ اب بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں ہم تھکے ہوئے ہیں، یا بعض دفعہ ان کے اندر طلب اتنی نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے کہ میرے شوہر کی یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنا اس عورت کے لیے باعث ثواب ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے مرد کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیا۔ اب یقیناً بہت سارے سننے والوں کو یہ سوال ہوگا کہ واٹ ایف کہ عورت بیمار ہے، واٹ ایف کہ ایسا ہے۔ دیکھیں ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار ہے یا وہ اس وقت اس قابل نہیں ہے، وہ مرد بھی سمجھتا ہے، مگر تمام خواتین کا یہ حال نہیں ہوتا۔ اگر عورت نے اپنے آپ کو اتنا جابس میں انوالو کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے پاس اتنا یعنی وقت نہیں یا فرصت نہیں، یا وہ ہر وقت ہر دن وہ اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے یہ میرے ساتھ ظلم ہے، تو یاد رکھیے عورت سے یہ پوچھ نہیں ہونی کہ وہ جاب کتنی کرتی تھی، مگر اس سے یہ ضرور پوچھو گی کہ اس نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا یا نہیں، کیونکہ وہ پھر کہاں جائے۔ خود آپ سوچئے ایسے دور میں جہاں پہ ہر طرف اس حوث کو، اس بھوک کو، اس خواہش کو ابھارنے والے بہت سارے محرکات ہیں، وہاں پہ وہ مرد کیا کرے؟ اس عورت کے پاس اس چیز کا بھی تو سلوشن ہونا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے، اور یہ جواب اس کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا عورتوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، یا تو وہ اپنے شوہر کو یہ کہیں کہ آپ جائیں اور دوسری شادی کر لیں، اور وہ ظاہر ہے کوئی عورت بھی یہ نہیں چاہے گی، تو پھر آپ کو ہی فلفل کرنا پڑے گا وہ سارا جو جتنا بھی اس سے ریکوائرڈ ہے، وہ ساری اس طلب اس کی اسی عورت کے ذریعے پوری ہونی چاہیے، ورنہ ہر راستہ حرام کا ہے۔ نہ تو یہاں پہ کوئی لونڈیاں، نہ یہاں پہ کوئی اور حلال راستہ ہے اور بیوی ہے، تو پھر ایک ہی عورت ہے جس کو اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اس نے نکاح کر کے یہ کمٹمنٹ کی ہے۔ تو لہٰذا یہ آڈیو اسی لیے کہ بہت ساری عورتیں جو انجانے میں گناہ گار ہو رہی ہیں، اور ہر دن گناہ گار ہو رہی ہیں، اور ہر رات گناہ گار ہو رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں، اور اس کا حساب ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا ہوگا۔ اب ایکسیپشنل صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ جیسے عورت حیض سے ہے، یا عورت بیمار ہے، یا عورت کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں اس کی بھی کوئی دل نہیں ہے، وہ غمگین ہے آج، یا کچھ بھی ایسا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایکسیپشنل کیسز جو ہیں یہ کبھی کبھار ہو سکتے ہیں، روز نہیں۔ اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک بہانہ بنا کے اور اس کو پیش کیا جائے کہ چونکہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں اس لیے ایسا ہے۔ اگر عورت کرونک بیمار ہے، ہمیشہ ہی بیمار رہتی ہے، یا عورت ہمیشہ ہی اس چیز کے اندر غفلت برتنے والی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی، بعض عورتوں کو اس میں کراہت آتی ہے۔ اب کراہت کا بھی جہاں تک سوال ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب نکاح کیا تھا تو اس وقت اس چیز کی رضامندی آپ نے ظاہر کی تھی، لہٰذا اب اس چیز کے اوپر کراہت کرنا، یا اس کو بے حیائی سمجھنا، یا اس کو برا سمجھنا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک بیوی کی اور ذمہ داریاں ہیں، وہاں پہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ اپنے شوہر کو اس معاملے میں سیٹسفائیڈ رکھے۔ ایک بھرے ہوئے پیٹ والے کے آگے اگر آپ کھانا رکھ دیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مزیدار کھانا ہو، آپ کو پتہ ہے وہ کہے گا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میرے پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے۔ بالکل یہی حالت ایک ایسے انسان کی ہے جو گھر میں سیٹسفائیڈ ہوگا تو اس کی نظریں کہیں نہیں بھٹکیں گی، بہت کم چانس ہوگا اس کی نظر بھٹکنے کا یا کہیں اور انوالو ہونے کا۔ لہٰذا دوسروں کی عزتوں کو بھی آپ بچائیے، اپنے شوہر کو گناہ گار ہونے سے بچائیے، اور خود گناہ گار ہونے سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔